اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اس کو تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب بھی جہاں ظلم کا میدان بڑھے گا، جب بھی جہاں ظلم کا میدان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان اتنا ہی بڑھے گا، اور اسلام کی شاخوں کا محافظ خداوند تم جتنا کاٹو گے اتنا مسلمان بڑھے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ لوگوں کے سامنے یہ خبر رکھتا ہوں کہ دیکھیں آج کس طرح ظالم اسرائیل ان غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمانہ کے ساتھ اور وحشیانہ درندانہ حملے ان غزہ کے معصوم نہتے کمزور مسلمانوں کے اوپر کس طرح ہو رہے ہیں، کس طرح ان کی جانوں کو جان نہیں سمجھا جا رہا، کس طرح ان کے جو ہے نا بچوں کو بچہ نہیں سمجھا جا رہا، کس طرح وہاں کی عورتوں کو عورتیں نہیں سمجھا جا رہا، یعنی وہاں کے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا، وہاں کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھا جا رہا، اور کس طرح ایک ظلم ہے ان کے اوپر، کس طرح ظلم کی چکی میں ان کو پیسا جا رہا، کس طرح ظلم کی چکی میں ان کو ڈالا غزہ کے مسلمان، کس طرح جو ہے نا ان کے اوپر ظلم ہو رہا، کھانا پانی بند ہے، ان کے گھر ملبے کے اندر دب گئے ہیں، جہاں پورے کے پورے خاندان ختم ہو گئے ہیں، پورے کے پورے نسلیں ان کی تباہ ہو گئی ہوں اور اس میں شہید ہو گئے ہوں، اور اتنی تعداد میں وہاں پر جانے جا رہی ہیں، اتنی تعداد میں وہاں پر لوگ شہید ہو رہے ہیں، 21,000 سے زیادہ تعداد میں وہاں پر اب تک لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تعداد میں سوچو وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور مائیں بہنیں بڑی تعداد میں شہید ہوئی ہیں۔ تو سوچیں وہ کسی کے جہان تھے تو کسی کی جان تھی، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں شہید ہوئی ہیں، ایسا ظلم ہے ان کے اوپر۔ لیکن ایسا ظلم ستم ہونے کے بعد بھی، ایسا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ سارا ظلم ہے، کھانا پانی بند ہے، ان کے گھر ملبے کے اندر دب گئے، ان کے بچے ملبے کے نیچے دب دب کر چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے، لیکن آواز بھی ان کی بے آواز ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ملبے کے اندر چیختے چلاتے شہید ہو گئے۔ اور جو اس ظلم کے خلاف آواز بن رہے تھے نا، آوازوں کو اپنی اٹھا رہے تھے، ظالموں کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کر رہے تھے، ان کی آوازوں کو بھی بے آواز کر دیا گیا۔ 100 سے زائد پترکاروں کو یا صحافیوں کو ان کی بھی آوازوں کو بے آواز کر دیا گیا۔ ایسا ظلم ہے، کھانا پانی بند ہے، اور ایسے حملے ہیں، ایسے اسٹرائک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سلام غزہ کے اوپر کوئی ایسا فلسطینی مسلمان نہیں ہے، کوئی ایسا فلسطینی بچہ نہیں ہے یا بچی نہیں ہے جس نے کسی زائنسٹ یہودی اسرائیل کی فوج کے آگے یہ کہا ہو کہ ہم جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر رحم کر لو، ہمارے گھروں کے اوپر ترس کھا جاؤ، ہماری نسلوں کے اوپر ترس کھا جاؤ، اس طرح مت شہید کرو، ہم تمہارے آگے جھکنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے آگے جو ہے نا ہم تمہارے آگے جھکنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا فلسطینی مسلمان ہے، خدا کی قسم ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی ساری جو ہے نا بستیاں اجڑ گئی ہیں، پورے کے پورے گھر ملبے میں دب گئے ہیں، خاندان والے شہید ہو گئے ہیں، سب بچے شہید ہو گئے ہیں، لیکن کوئی ایسا فلسطینی نہیں ہے جو زائنسٹ اسرائیلی فوجی کے آگے جاتا اور جھکتا ہو۔ خدا کی قسم انہوں نے اپنا مرنا تو گوارا کرا، لیکن کسی زائنسٹ اسرائیلی فوجی کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرا۔ ایسے ان کے اندر ثابت قدمی ہے۔ اور یہ بات دیکھو کہ آج اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی جو ظالم ملک ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ان غزہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور انہی کے لوگ وہیں کے رہنے والی یہودی زائنسٹ یہودی، وہ سارے کے سارے یہودی جو ہے نا اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن سلام کوئی ایسا غزہ اور فلسطینی مسلمان کا کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو یا بات کہی ہو کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مرنا وہیں گوارا کرا۔ ایسی ثابت قدمی، ایسا صبر و استقلال ہے، ایسا ان کے اندر ارادہ، ایسا ان کے اندر عزم ہے، ایسا ان کا ارادہ ہے۔ کوئی زائنسٹ اسرائیلی فوجی ان کو اتنا ظلم کر کے ان کی ثابت قدمی کو نہیں ہٹا پا رہا، ان کی ثابت قدمی کو ذرا سے جنبش نہیں آ پا رہی، ان کی ثابت قدمی میں ذرا سے جو ہے نا کروٹ نہیں آ پا رہی ہے۔ اور اسی کروٹ کو دیکھ کر، اسی ثابت قدمی کو دیکھ کر، اسی غزہ کے مضبوط ایمان کو دیکھ کر، اسی غزہ کے مضبوط ایمان سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی 30 عورتوں نے ایک جگہ پر اسلام کو قبول کرا، اسلام کو اپنایا، اور جاننا چاہتے ہو نا کہ ان کا اسلام لانے کا سبب کیا ہے، یہ کیوں مسلمان ہوئی ہیں، یہ کیوں انہوں نے اسلام کو دھرم کو اپنایا ہے۔ یاد رکھو ان کا کہنے کا مطلب یہ ان کا کہنے کا اسلام لانے کا سبب یہی ہے کہ وہ غزہ کے مضبوط ایمان، وہ غزہ کے معصوم مسلمان، اور وہ جو بے گناہ مسلمان، اور وہ جو اس طرح جرم ہے، اس طرح ان کے اوپر حملے ہیں، اس طرح ان کے اوپر بمباری ہے، اس طرح گولیوں کی بوچھاریں ہیں، اس طرح جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا ایئر اسٹرائک ہیں، اس طرح ان کے گھر ملبے میں دب گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، زائنسٹ لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، کوئی ان میں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی مضبوط ایمان کو دیکھ کر وہ اسلام کو لائے، اور کئی لوگ نہیں لائے،
اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، میگن رائٹس نے بھی اسلام قبول کرا تھا، جو ٹک ٹاکر تھی مشہور، اور یہاں پر بھی اتنے لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میرے عزیز مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، دیکھو غزہ کے اتنے مسلمانوں کا ظلم ہو کر بھی، اتنا سب کچھ ہو کر بھی غیروں کے دل کیسے پلک رہے ہیں، غیروں کے دل کس طرح اسلام لانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس طرح وہ جو ہے نا مسلمان ہونے کی طرف ان کے دل ان کو بڑی تیزی کی طرف ان کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اور ذرا ہم دیکھیں اپنے اندر، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں نا، آج ہمارے اندر کتنا غزہ کے مسلمانوں کا درد ہے، کتنا غزہ کے مسلمانوں کے لیے آج ہمارے اندر فکر ہے، کتنی کڑن ہے، کتنی جلن ہے ہمارے اندر، کتنا ہمارے اندر تو کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کا حال دیکھو گے تو غزہ کے مسلمانوں کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، ہم زائنسٹ لوگوں کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، ان کے اوپر کون ظلم کر رہا ہے ہم کو یہ بھی نہیں پتہ، ہم سب بھول چکے ہیں۔ اور بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں 31 دسمبر کی رات میں جا کر کے ناچ رہے ہیں، جا کر کے اپنے ٹھمکے لگا رہے ہیں، غیروں کا بستر گرم کر کے آ رہے ہیں، ناجائز حرام بچے جنم کر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کرسمس کے نام پر، کبھی جو ہے نا اور بھی تہواروں کے نام پر، کبھی اور چیزوں کے نام پر ناچ رہے ہیں، جبکہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری یہ بتا رہی ہے غفلت، آج ہماری یہ بتا رہی ہے غفلتی کہ آج ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، آج ہم غیروں کے ساتھ میں ہیں۔ 31 دسمبر منانے کے میں لگے ہوئے ہیں، کرسمس منانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، غیروں کے کلچر ہم اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، سیکولرزم کے نام پر ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان زائنسٹ لوگوں کا ساتھ ہم دے رہے ہیں جو غزہ میں تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ زائنسٹ لوگوں کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ یہی نا عیسائی لوگ ہیں نا، یہی لوگ ہیں نا، برٹن ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، امریکہ ہے، اور یہ اور بھی لوگ کنٹریاں عیسائی، وہی 31 دسمبر کو منا رہے ہیں، نئے سال ان کا بنایا ہوا ہے، لیکن اسی نئے سال کی طرف، اسی بے حیائی کی طرف آج ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہیں، آج ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، جن کے جذبے فرعون والے بنے ہوئے ہیں، ان کے جذبے فرعون کی طرح بنے ہوئے ہیں، ان کے جذبے قارون کی طرح بنے ہوئے ہیں، ان کے جذبے نمرود کی طرح بنے ہوئے ہیں، ان کے ارادے نمرود کی طرح ہیں، ان کے حوصلے فرعون کی طرح بنے ہوئے ہیں، قارون کی طرح ان کے پاس مال و دولت بھری ہوئی ہے، اور یہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس 31 دسمبر کو لے کر پلاننگ کر رہے ہیں کیسے نیا سال منایا جائے، کیسے نئے سال کی شروعات کری جائے، کیسے نیا سال منایا جائے، کیسے جو ہے نا بے حیائی کری جائے، کیسے نہ جو ہے نا ہم کو بے حیائی کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ مسلمان، یہ تم کھل رہے ہو، یہ تم غیروں کے کلچر میں جا رہے ہو، اور دیکھو غیر لوگ خود غزہ کے مسلمانوں سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اندر ذرا جھانکنے کی کوشش کرو کہ آج ہمارے دل سوائے صرف پتھر کے علاوہ کچھ نہیں بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر آج وہ نرمی نہیں ہے، آج ہم وراثت میں مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور صرف اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسی کو مسلمان ہیں، خالی نام کے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی مسلمانوں کی فکر نہیں ہے۔ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی دنیا؟ تو تم تو ایک طرف نیا سال منا رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ یہ نیا سال کیسے ہو سکتا ہے؟ نیا سال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی نیا سال ہوگا جہاں پر 21,000 سے زائد تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہو، مسلمانوں کو مار دیا گیا ہو، جہاں پر 13,000 سے زائد تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور ہم سے کہا جا رہا ہو کہ نئی سال ہے، جہاں پر 56 نہیں بلکہ آج کل تو تعداد اس کی بڑھ گئی ہے، 56-57 ہزار سے زائد تعداد میں وہ فلسطینی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں چلی گئی ہیں، پورا جسم ان کا جو ہے زخموں سے چور ہے، ان کا خون سے ان کی زمینوں کو لالہ لزار کرا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی سال مناؤ، کرسمس مناؤ، یہ گفٹ ہم کو دیے جا رہا ہے نئی سال کا، یہ کرسمس کا، یہ حملے ہو رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ، اور اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ غیر ادھر آ رہے ہیں اور ہم ادھر جا رہے ہیں، غیر ادھر آ رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ آج نئی سال آئی ہے، یہ نئی سال سبق دینے آئی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا ایک نیا سال کم ہوا ہے، تمہاری زندگی کے دن کم ہو گئے ہیں، دنوں سے زندگی بنتی ہے اور دن کا انحصار وقت پر ہوتا ہے۔ آج یہ سبق دینے آئے، لیکن آج ہم نے بتا دیا، آج ہماری اس غفلتی نے، آج ہمارے اس جو ہے نا ارادے نے، آج جو ہمارے فرعون کی طرح جو ہمارے حوصلے ہیں، جذبے بھڑک رہے ہیں نمرود کی طرح، اور ان جذبوں نے بتا دیا کہ ہم ایک فرعون تھا جو اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ لاسٹ میں موسیٰ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا، لیکن آج ہمارے دل میں وہی جذبہ بھرا ہوا ہے کہ ہم آج جو ہے نا رب بنے ہوئے معاذ اللہ، اور رب جو ہے نا وہ بندہ بنا ہوا۔ آج یہ ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا، وہ سارے کام کر کے آج ہم دکھا رہے ہیں۔ معاشرے کی فکر نہیں ہے، سماج کی فکر نہیں ہے، اور اپنے جو ہے اور چیزوں کی فکر نہیں، مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہے،
غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں دعا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ ان کے لیے بھی نئے سال کو عافیت والا سال بنا دے، تمام امت مسلمہ کے ظالموں کے ظلم سے ان کو بچا لے، ان کی حفاظت کر لے۔ ظلم ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے تھے، لیکن الٹا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ان کے اندر گھس رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اپنی عزتوں کو نیلاب کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو اچھال رہے ہیں۔ کبھی غزہ کے مسلمان دیکھو میرے عزیزوں، اتنا سارا ظلم ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی لیڈیز وہاں کی نہیں ہے جو ابھی بھی بے پردہ ہو۔ کیا عورتوں کے وہاں کے جواب ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں نا کہ جناب کہ ہم اپنے بدن کو ڈھانک لیتے ہیں، ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کل ہماری لاش ملے گی تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بے پردہ ہوں، ہماری لاش کو اتنے لوگ دیکھیں، ہماری لاش بے پردہ ہو، اتنا انہیں فکر ہے۔ یہاں تو ہم کو کچھ بھی نہیں فکر ہے اپنی زندگی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم قبر میں ہم کیسی زندگی گزاریں گے؟ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ہم 31 دسمبر کو لے کر کے اتنا پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہم قبر کی فرسٹ نائٹ کو لے کر کے ہم پریشان ہوئے ہیں، کبھی ہم قبر کی پہلی رات کو لے کر کے پریشان ہوئے۔ کیا ہے؟ جہاں کی دن رات کی تاریکیوں سے بدتر ہے تو پھر وہاں کا رات کا کیا عالم ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا ہے۔ اللہ سے دعا کرا کرو کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قبر کی تیاری کرنے والا بنائے، اپنے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنائے، اپنے ایمان والوں کی سوچا بچاری کرنے والا بنائے، ان کے اوپر کام کرنے والا بنائے، ان کے بارے میں سوچنے والا بنائے، ان کی فکر کرنے والا بنائے۔ غیروں کے طور طریقے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، غیروں کے کلچر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، غیروں کے ریتی روایات سے آج ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ بھی مانگتے رہا کرو، کیونکہ آج کل کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ آج غیروں کی پلاننگ ہے نا، غیروں کی سازش ہے کہ تمہارے دل سے ڈائریکٹ تو نہیں تمہارا ایمان قبول کروا سکتے ہیں، بدلوا سکتے ہیں، تو تم کو تمہارے کلچر سے ہٹوانا ہے۔ اور جب تم ان کے کلچر کو اپنا لو گے نا، تو جب آپ کفر کو بطور کلچر اپنا لیتے ہیں تو پھر یاد رکھو کفر کو بطور دین قبول کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور جب آپ اسلامی ریتی روایاتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں، بالائے طاق میں رکھ دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھو پھر اسلام کو بطور دین قبول کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دعا کرا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا مانگی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے رب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر پھیر دے، مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا اور مانگا کرا کرو، اللہم من توفیت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ ہمیں سے جسے زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جسے بھی ہمیں سے موت دے ایمان پر موت دے۔ یہ بھی دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ کوئی نہیں پتہ چل رہا آج ایسی پلاننگ ہے، ایسے غیروں کے ہتھ کنڈوں میں آج ہم گھستے چلے جا رہے، کرسمس کے نام پر ہو، 31 دسمبر کے نام پر ہو، اور نہ جانے کیا کیا نمائشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا پلاننگ ہو رہے ہیں، ان سارے کاموں میں ہم گھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک ایسا مرد مجاہد وہاں کا نہیں ہے، ایک ایسا بچہ نہیں ہے وہاں کا جو اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی کسی نے یہ کہا ہو کہ چلو آج ہم تمہارے کلچر کو اپنا لیتے ہیں، 31 دسمبر کو اپنا لیتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ آج یہ تمہاری غیرت بتا رہی ہے کہ تمہارے دل فرعون والے بنے ہیں، آج یہ تمہاری بغیرتی بتا رہی ہے کہ آج تمہارے جذبے وہی نمرود والے بنے، آج تمہارے یہ حوصلے وہی قارون والے بنے ہیں، آج تمہارے یہ ارادے وہی جو ہے نا حامان والے بنے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، اپنے دل کو بدلو، اپنے اندر وہ فکر لاؤ، وہ کڑن لاؤ۔ دیکھو غیر تمہارے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے تمہارے اسلام کی کیا اہمیت ہے، ان کو پتہ تمہارے مذہب کی کیا اہمیت ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسی سے ہی جنت بننی، اسی سے ہی دوزخ بننی، پتہ ہے ان کو۔ لیکن آج ہم کو پتہ ہوتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیروں کا سامان خرید رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔